अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त की 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी पंजाब की एक जेल है, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैदी हैं। उन्होंने लबैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद कर दिए हैं, वो भी बहुत बड़ी पुलिस की नफरी की मौजूदगी में। दूसरी बात करेंगे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के खोलने के हवाले से कुछ शराइत सामने आ गई है और उम्मीद है कि इसी महीने के एंड तक मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को इन शराइत की बुनियाद पर खोल दिया जाएगा। अगली बात करते हैं हसन रजा नक्शबंदी साहब की जो मस्जिद है, वहां पर जो सरकारी मौलवी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे एक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत इंतहा तक पहुंच गई है और एक आलिम साहब हैं, उन्होंने फतवा भी दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून को वोट देना हराम है। नाजरीन, इन 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि सानिया मुरीद के बाद इतना जुल्म और जबर और फसायत का बाजार गर्म किया गया। लबैक या रसूलुल्लाह लगाने का नारा लगाने वाले लोगों को भी जेलों के अंदर डाला गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर जिसके मोबाइल से निकली, उसको भी जेलों में डाला गया। और किसी ने अगर मस्जिद में दुरूद और सलाम पढ़ा, उनको भी जेलों में डाला गया, महज इसलिए कि इस पार्टी को ख़त्म किया जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की ये हसरत ही रही, बजाय तहरीक लबैक ख़त्म होने के ये डबल पावर के साथ मैदान में आ चुकी है और मज़ीद भी इनको सरप्राइज़ देने के लिए तैयार बैठी है। नाजरीन, ऐसे हालात में पंजाब की एक जेल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूंगा। बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों कारकुनान जो है तहरीक लबैक के कैद हैं और पुलिस की भी काफ़ी नफरी बाहर मौजूद है और बाकी सिविल कपड़ों में भी कुछ लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ज़ोरदार किस्म की नारेबाजी की है, लबैक लबैक या रसूलुल्लाह, लबैक लबैक या रसूलुल्लाह। ये साबित करती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को ख़त्म करना इन गासिब हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। फार्म 47 के जो हुक्मरान हैं, ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही ये ख़त्म होने वाले हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के महज एक ख्वाब ही रहेंगे। जी नाजरीन, आपने देख लिया जेल के अंदर लोग अक्सर डरे हुए सहमे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। कारकुनान की जोश और खुशी जो है वो देखने के काबिल है जब वो नारे लगा रहे हैं। कहीं से भी नहीं लगता कि ये किसी परेशानी में है या किसी परेशानी में मुब्तला है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 30 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले ही हुकूमत की तरफ से कुछ शराइत हमें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत चाहती है कि इन शराइत की बुनियाद पर मस्जिद को खोला जाए। अगर तहरीक लबैक वाले मान जाते हैं इन शराइत को तो ठीक है, नहीं तो इस मस्जिद को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। अब वो शराइत क्या है, मैं आप लोगों के सामने अभी रखता हूँ। जी नाजरीन, हुकूमत का जो अहम फैसला सामने आ रहा है, जो शराइत सामने आ रही है, वो यही है कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन एक मजबूत किस्म के जेद किस्म के उलमा, कोई आलिम दीन हो जो मजबूत किस्म का हो, बड़ा नामवर हो, ये उसके हवाले की जाए और उसकी ज़ैर पर सरपरस्ती में मस्जिद को खोला जाए। लेकिन उनकी शराइत में ये शराइत भी शामिल है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज, अजान
اور دینی تعلیم ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی سیاسی سرگرمی یا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ اس شرط کے اوپر مسجد کو کھولنے کے اوپر حکومت سوچ رہی ہے کہ اگر یہ شرائط منظور ہیں تو حکومت مسجد کو فوری طور پر کھول دے گی۔ اس کے علاوہ علامہ سعد حسین رضوی جو ہے ان کی جو رہائی کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہم نے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ذرائع بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کو بھی جو ہے رہائی کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ کی رہائی ایک صورت ہی ہو سکتی ہے کہ آپ لکھ کر دیں کہ آپ کا جو امریکن ایمبیسی تک احتجاج کا جو اعلان تھا وہ آپ کا غلط فیصلہ تھا، آپ یہ لکھ کر دے دیں اور معافی نامہ لکھ کے دے دیں کہ آپ نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا اور آپ اس کے اوپر یعنی کہ سوری کرتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، تو حکومت آپ کو رہائی دینے میں کے بارے میں سوچے گی۔ اور دوسرا مطالبہ جو سامنے ابھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک آئندہ سیاست نہیں کرے گی، یہ بھی لکھ کر دے دے تب بھی ہم رہائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ اور تیسرا مطالبہ، اگر یہ دو مطالبے علامہ سعد حسین رضوی مان جاتے ہیں تو تیسرا مطالبہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسجد رحمت للعالمین بھی ان کے حوالے کی جائے گی، لیکن وہ صرف نماز، اذان اور قرآن پاک کی یعنی کہ تعلیمات کے لیے استعمال ہوگی، وہاں پر تحریک لبیک کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی۔ اس صورت میں یہ مسجد بھی ان کو واپس دی جائے گی۔ یہ شرائط ہمیں جو باخبر ذرائع ہیں وہ دے رہے ہیں کہ اگر ان شرائط کو علامہ سعد حسین رضوی مان لیتے ہیں تو ان کی رہائی اور ان کے بھائی کی رہائی بھی فوری عمل میں لائی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اگر لکھ کے دے دیتا ہے کہ میرا فیصلہ امریکن ایمبیسی تک جانے والا جو تھا وہ غلط فیصلہ تھا، تو یقیناً تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں یہ علامہ سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک سے متنفر ہو جائیں گے کہ یہ تو اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ اس لیے علامہ سعد حسین رضوی اس بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی وہ مان رہے ہیں۔ رہ گئی دوسری بات کہ آئندہ سیاست نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اپنے مرحوم والد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور رضوی مشن سے غداری کر لیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت محض اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی علامہ سعد حسین رضوی اس مطالبے کو مان رہے ہیں۔ تیسرا مطالبہ جو ان کا ہے مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے، وہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے اور علامہ سعد حسین رضوی ہو سکتا ہے کہ اس کو مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے جی، مسجد جو ہے وہ صرف اذان، نماز اور قرآن پاک کی جو تدریس ہے اس کے لیے استعمال ہوگی، یہ ماننے والی بات ہے۔ لیکن باقی جو دو پوائنٹ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہی علامہ سعد رضوی اس کے اوپر ایگری ہوں گے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب کی جو مسجد تھی، وہ مسجد گورنمنٹ کا جو ایک مولوی صاحب ہے اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ وہ جو مولانا صاحب ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ دیوبند فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جو اہل سنت کی مسجدیں ہیں وہ دیوبندیوں کو دی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک غلط روایت ہے کہ ایک اہل سنت کی جو مسجد ہے وہاں پر اہل سنت کے ہی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن اس کی امامت اگر دیوبند کا عالم یا مولوی صاحب کرائے گا تو وہ تو ظاہر اپنے طریقے سے نماز پڑھائے گا، اہل سنت کا اپنا طریقہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو مزید آگاہ کر دوں کہ جو مسجد رحمت للعالمین ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ بھی ہم کسی دیوبندی عالم کو یا دیوبندی مولوی کو دے دیں تاکہ یہاں پر جو اثر و رسوخ اہل سنت کا ہے وہ ختم کیا جا سکے
اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو شریف خاندان ہے یہ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے ان کی یہی کوشش ہے کہ اہل سنت کی جتنے بھی مسجدیں ہیں جو کہ اس ٹائم پر گورنمنٹ کی تحویل میں ہیں، یہ جو ہے دیوبندیوں کے حوالے کی جائیں اور اہل سنت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم کیا جائے۔ اسپیشلی جس طرح حسن رضا نقشبندی صاحب کی مسجد ایک دیوبندی عالم کے حوالے کی گئی ہے، مسجد رحمت العالمین کے حوالے سے بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، حکومت یہ جو پنجاب کی ہے یا وفاقی حکومت شہباز شریف کی، اس نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے اس قوم کے اندر کہ اب اگلی الیکشن میں ہی ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کا پاکستان میں صفایا ہو جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ گلگت کے ایک علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دے گا وہ حرام ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا حرام ہے۔ گلگت کے عالم دین کی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے آج، اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جس کا نام ہے علامہ شیخ جعفر دانش صاحب۔ انہوں نے ایک خطاب میں کہا کہ آج آپ لوگ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ حکومت کو کہہ رہا ہے، فخر ہے کہ ہم کسی دلال کے ساتھ نہیں کھڑے، نون لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے، شہباز شریف کو ووٹ دینا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کے برابر سمجھا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے بتایا بھی ہے اپنی زبان میں، گلگتی زبان میں، کہ جو شیر ہے وہ ان کا نشان ہے، شیر کو ووٹ نہیں دینا، جو شیر کو ووٹ دے گا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے گا۔ کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، یہ مسلم لیگ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگلی الیکشن میں اس کا کیا اثر ہوگا۔ آج آپ بتاؤ نا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹرمپ کے نمائندے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم کسی دلال کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ برادر محسن اللہ، سید محسن رضوی لگا سیزرت، میرا ہمدردانہ برادرانہ مشورہ ہے یداں سیزر پارٹی میں نہ رہنا، لے ککا یا الیکشن ہوں گا نہ خدا کے لیے اب کی حالت کو تھون بچا رہنا، ینگ آزاد ہوں واللہ یا آزاد ہوں نیا لگایا ووٹان ٹکٹ پکڑ مانیو حرام ہے ہمارے لیے۔